مذہب اسلام میں بیوی کے اور شوہر کے حقوق واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ باقی رہے، وہ ختم نہ ہو۔ مگر اگر دشواری پیدا ہو جائے، آپس میں نباہ نہ ہو، آپس میں خلش پیدا ہو، تو پھر یہ صورت دی گئی ہے کہ طلاق کے ذریعے سے یا فسخ نکاح کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے آپ اس رشتے سے باہر آ کر آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتی ہیں یا سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب طلاق ہوئی یا خلا ہوئی تو پھر عدت کے دوران جو خرچ ہوگا وہ شوہر کی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنی بیوی کا، جو سابقہ بیوی ہو گئی یا آپ سابقہ شوہر ہو گئے، اب آپ شوہر نہیں رہے، مگر عدت کے دوران کا جو خرچ ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے، آپ اسے اٹھائیں گے۔ اب عدت کے بعد ظاہر سی بات ہے شرعی طور پر بھی وہ بیوی بیوی نہیں رہی، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے، اپنی آزادانہ زندگی گزارے، اور شوہر بھی آزاد ہے کہ وہ دوسرا نکاح، دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں شرعی نقطہ نظر سے جب ایک رشتہ باقی نہیں ہے، بیوی طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے بیوی باقی نہیں رہی، شوہر طلاق کے ذریعے سے شوہر باقی نہیں رہا، تو پھر شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر اس کا خرچ یا اس کا بھتہ شوہر پر لازمی نہیں ہے۔ یہ مذہبی نقطہ نظر کی باتیں ہیں جو مذہب اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب قانونی نقطہ نظر سے سپریم کورٹ نے کن بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے، کیا باتیں رکھی ہیں، یہ جو لاء کے جانکار ہیں یا جو مذہب کے جو قانون کے جانکار ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہی گزارش ہے کہ مذہب اسلام نے واضح طور پر ایک انسانی زندگی کے لیے یہ ہدایت پیش کی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آلریڈی اسلام میں، شریعت میں پہلے سے یہ قانون ہے اور یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ جو بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو دین مہر تو دیتا ہے، 3 مہینے کا عدت کا خرچ بھی دیتا ہے، اور قرآن میں بتایا گیا ہے متاع بالمعروف، یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے ایک سوٹیبل گفٹ دے کر کے اس کو معروف طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ تو یہ آلریڈی پہلے سے ہے۔ البتہ یہ جو مینٹیننس کا جملہ جو ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے یا جب تک وہ حیات سے ہے، جب تک مر نہ جائے، شوہر سے مینٹیننس لینا، یہ اسلامک شریعہ کے خلاف ہے۔ یہ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے، اور یہ اس سے ایک مردوں پر ایک اور زیادہ ایک زیادتی ہوگی۔ مذہب اسلام میں نکاح جو ہے نا سنت ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بعد اس کی ادائیگی کی ہر مومن، ہر مسلمان جو نکاح کرتا ہے اس کو ادا کرتا ہے، اور میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو نکاح تک محدود ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب وہ مرد جو شوہر ہوتا ہے وہ جب نکاح کرتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو اسی وقت نکاح کے وقت میں ہی کہتا ہے کہ میں تمام نان، نفقہ و سکنا تمام اس کا اٹھاؤں گا، لیکن جب وہ نکاح میں رہتی تو اٹھاتا ہے وہ انسان، اس کے بعد جب وہ نکاح میں رہی نہیں تب اس کے اوپر مینٹیننس خرچ کہاں سے آتا ہے؟ میں ایک سوال آپ سے اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو رشتہ ہے اسی رشتے کے تحت یہ مینٹیننس ہونا چاہیے،